نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم ثم بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ومن يطع الرسول فقد أطاع الله صدق الله مولانا العظيم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأمتي من أحب أهل البيت صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دیر ہو گئی
پڑھ رہا میں پنجابی پڑھ رہے جنہوں نے پنجابی کی سمجھ آتی ہے بولے ذرا لے جاؤ میرا تاجدار صداقت کانفرنس آج یادگار مصطفیٰ ہم راز مصطفیٰ ہم مزار مصطفیٰ بولو بولو جتو اللہ زبان دیتی ہے زبان ہلا کے بولو یادگار ہم راز ہم سفر ہم مزار جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں آج کی مجلس اس جامع مسجد میں انعقاد پذیر ہے۔ حضرت علامہ مولانا قاری محمد سلیم سعیدی صاحب آج کی محفل کے بانی ہیں اور حافظ محمد فاروق صاحب خالد فاروق صاحب آج کی مجلس کے بانی ہیں۔ اشاکر رسول نعت خان شیر لسان احباب زیبا ایمان کی 6 شرطیں کتنی شرطیں بولو یاد میری تقریر ہونی چاہیے کلیاں بندے میں تقریر کر دیا رہنا نا میں تقریر کرنا نہیں ہے تقریر کروانا نہیں ہر قوم کی طرح طرح خوشبو ہوتی ہے۔ آج کل کچھ لوگ بعض لوگ اس تقریر کو پسند کرتے ہیں کہ اسکالر خطیب مقرر اکیلا تقریر کروائے مجمع کو سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی میرا پوری دنیا میں ملک کے اندر ملک سے باہر یہ ایک ہی میرا سٹائل ہے۔ میں اپنے انداز میں تقریر کرتا ہوں نہ تو میں پیسے کا بھوکا ہوں نہ میں کسی چودھری کا غلام ہوں میں محمد والے محمد کا غلام ہوں آواز کے ٹکڑے کھانے والا مولوی ہوں لیکن بات حق کروں گا سچ کروں گا۔ اگر میری بات کسی کی سمجھ میں نہ آئے مجمع میں کھڑا ہو کر سوال کرے فقیر آدمی جواب دینے کے لیے تیار ہوگا لیکن توجہ سے جملہ سنیے گا اللہ کرے کہ میں تو کل سمجھا سکا اللہ کرے تھوڑی کل سمجھ آ جائے۔ ایمان کی کتنی شرطیں ہیں سارے بول ذرا سورہ بقرہ کی پہلی رکوع سے کر رہا ہوں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ ایمان کی کتنی شرطیں ہیں کتنی شرطیں ہیں 6 شرطیں ہیں۔ ایمان والا وہ ہے قرآن کریم فرقان حمید سورہ بقرہ کا پہلا رکوع میں نے پڑھا میں نے قرآن پڑھا آپ لوگوں نے سنا میں نے جتنے لفظ پڑھے ہر لفظ کا بدلہ رب ذوالجلال نے مجھے 10 نیکی عطا فرمائی۔ آپ نے قرآن سنا میری زبان سے رب ذوالجلال نے آپ کو بھی ایک لفظ کا بدلہ 10 نیکی عطا فرما دی۔ پڑھنے والے کو بھی 10 نیکیاں سننے والے کو بھی 10 نیکیاں۔ آج کی مجلس سجی ہے نیکیاں کمانے کی آج کی مجلس سجی ہے ثواب کمانے کی آج کی مجلس سجی ہے حضرت ابو بکر صدیق کی نظروں میں آنے کی۔ زبان
بیٹھے ہو جی میں تو کسی نے 44 دے تھلے بٹھایا خطرہ مینوں ہونا چاہیے مینوں کوئی خطرہ نہیں تانوں کا خطرہ جنوں اللہ زبان دی روٹی کھا گئے بول اللہ حافظ صاحب نے کہہ رہا کہ میں مولوی بھوکھے تقریر کرنے والا بندہ نے میں کبھی کسی اور کھانا نہیں کھادا اج حافظ صاحب دے اسرار دے انہاں نے کھادا لنگر کھادا نچدا لنگر کھائیے سبحان اللہ وہ لنگر ان کا نہیں تھا وہ لنگر رسول اللہ کا تھا رسول اللہ کے گیت گانے والے ہیں نا لیکن توجہ سنیے گا ایمان کی پہلی شرط کیا ہے پتہ یہ چلا جو غیب پر ایمان نہ رکھے گا اس کا ایمان مکمل اس کا ایمان مکمل انہیں اس گل تک پکے رہنا میں اصلاح نہیں کر رہی دوسری باری دوبارہ بلاؤ یا نہ بلاؤ میں اس گل کی غلط کوئی نہیں کہ میں نے تقریر لبنی دوبارہ ڈیٹ لبنی نہ بلاؤ میں کوئی ضرورت نہیں لیکن گل توجہ گل حق ہوگی گل سچ کی ہوگی ایمان کی پہلی شرط کیا ہے آگے اللہ رب الجلال فرماتا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ ایمان کی دوسری شرط کیا ہے نماز قائم کرنے والا یہ ایمان کی دوسری شرط ہے جو بندہ نماز قائم نہیں کرتا اس کا ایمان ہے ان کو سے پہلے بولے ہو ان اپنی پر بھی بولو نا ڈنڈی نہ مارو بھائی تو نماز نہیں پڑھتا ایمان والا نہیں قرآن کے روح سے نہ میں قرآن سے روح سے میں قرآن پڑھ رہا ہوں غلط بات نہیں کر رہا علامہ صاحب تشریف فرما ہے میرے سے سینئر علماء تشریف فرما ہے اگر میں کوئی بھی بات غلط کروں میرے گربان سے پکڑو مسجد سے باہر نکال دو مجھے کوئی افسوس نہیں رہے گا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ ایمان والا وہ ہے جو نماز کو قائم کرے نماز کو قائم نماز پڑھے کوئی نہ کہے ہم مومن ہیں نماز سے قریب نہ آئے بھائی بندہ نماز نہ پڑھے تو جو نماز نہ پڑھے قرآن کا انکار کرے جو قرآن کا انکار کرے وہ کیا ہوتا ہے کافر کیا ہوتا ہے بولو نا کیا ہوتا ہے آپ لوگ طرح کھڑیاں کرنا کرنی ہے نظرہ کیونکہ اصلاح بھی کرنی ہے میرے حافظ صاحب نے کہا اصلاح بھی کرنی ہے تاجدار صداقت کانفرنس بھی کرنی ہے ابو بکر کو مانتا ہوں جو فجر کا نمازی ہے بولو نا ذرا میں اس ابو بکر کو مانتا ہوں جو ظہر کا نمازی ہے عصر کا نمازی ہے مغرب کا نمازی ہے عشاء کا نمازی ہے تہجد کا نمازی ہے شفاع کا نمازی ہے امبیل کا نمازی ہے ابو بکر زکات دینے والا ہے ابو بکر صدقہ و خیرات کرنے والا ہے غریبوں سے محبت کرنے والا ہے یتیموں سے محبت کرنے والا ہے مسکینوں سے محبت کرنے والا ہے لاوارثوں سے محبت کرنے والا ہے خدا سے بھی محبت کرنے والا ہے مصطفیٰ سے بھی محبت میں بے نماز ابو بکر کو نہیں مانتا میں بے نماز ابو بکر کو بولو ذرا میں بے نماز ابو بکر کو میں بے نماز عمر کو میں بے نماز عثمان کو میں بے نماز علی کو یار بولو تو صحیح ذرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین فرمایا تم تک میری کوئی سنت پہنچ جانے میں رہ جائے ان چاروں کی سنت پہ عمل کر لینا محمد کی سنت ادا ہو جائے گی نبی علیہ السلام نے چاروں کا ذکر کیا کن کا بولو قبلہ کاری صاحب اللہ پاک آپ کو بھی سلامت رکھے اللہ پاک آپ کے ذوق کو سلامت رکھے اللہ پاک آپ کی محبت کو سلامت رکھے لفظ ہے آمن کیا ہے بولو کیا ہے سارے بولو ذرا لفظ ہے آمن بولنے میں 4 بولنے میں لکھنے میں 5 لکھنے میں یقین مافر صاحب علماء اکرام سارے کتاج ہیں سبق سنا رہا ہوں تقریر نہیں سنا رہا کوئی بندہ مت سوچے گا کہ ہمیں تقریر سنا ہے نہیں سبق سنا رہا ہوں جہاں بھی علماء ہوں میں سبق سناتا ہوں اگر میرا سبق پسند آ جائے تو میرے لیے دعا کیجیے گا بولنے میں آمن 4 لکھنے میں اب ہر بندہ سوچ میں پڑھ گیا بھائی کیسے الف میم نون واو پھر الف میم نون واو پھر الف لکھنے میں 5 بولنے میں لکھنے میں بولنے میں ساڑھا ایمان ہو گئے 4 بھی حق نہیں تھے 5 نہیں بھائی غلط بات تو نہیں کر رہا نا بھائی بولنے میں 4 لکھنے میں اللہ نے سب کو جمع کر دیا ہم کیا کر رہے ہیں الگ الگ کر رہے ہیں الگ الگ نہیں کرو ایک ہے 2 نبی کے سسر ہیں 2 نبی کے داماد ہیں جو 4 نبی کے یار ہیں
پیچھے رہ گیا وہ میں بیان کر دیتا ہوں، لیکن توجہ سے جملہ سنیے گا بھائی، توجہ سے ہے، توجہ ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ ایمان کی دوسری شرط کون سی ہے؟ نماز کیا ہے؟ کیا ہے؟ مجھے یقین سے بتاؤ، قرآن کی کوئی آیت ثابت کرو، سیاستہ کی کوئی حدیث ثابت کرو کہ جس حدیث کے اندر یہ لکھا ہو ابو بکر نے جب سے ایمان قبول کیا ہے اس کی کوئی نماز قضا ہوئی ہے، میں اس بندے کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہو، اپنی بیعت توڑ کر میں اس بندے کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہو، ساری زندگی اس کے جوتے اٹھا کر اپنے سر پہ رکھنے کے لیے تیار ہو، ساری زندگی اس کی غلامی کرنے کے لیے تیار ہو۔ یار غار کا وہ یار ہے جو غیب پر بھی ایمان رکھے، نماز بھی پڑھے، نماز بھی بولو یار ذرا، نماز بھی فرما رہے ہیں کیا بات ہے، لیکن اصلاح ہو گئی، اب میری تائید ہو گئی۔ اب اگلا جملہ سنیے گا، اگلا جملہ کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرے، اللہ کے دیے ہوئے میں سے، اور بولو تو صحیح، اللہ کے دیے ہوئے میں سے کیا کرتے ہیں؟ بینک بن رہے، بینک بیلنس جمع ہو رہا ہے، بنگلے بنا رہے ہیں، کوٹھیاں بنا رہے ہیں، کاریں بنا رہے ہیں، تیری میری یہ ایمان ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، تیرا میرا ایمان یہ ہے اللہ کے دیے ہوئے میں سے قبض نہیں کرتے کہ اگر خرچ کریں گے میری اولاد کا کیا بنے گا، اگر جب تو آیا تھا تیرا کیا بنے گا، تیرے ماں باپ نے سوچا نہیں تھا، اللہ پہ چھوڑ دیا تھا، جس نے دیا وہ جانے، اس کا کام جانے، تو بینک بیلنس پہ جمع کر رہا ہے۔ اللہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان اٹھایا، مصطفیٰ کے قدموں میں لا کر رکھ دیا۔ امام الانبیاء کریمہ نے فرمایا او ابو بکر بتا گھر میں کیا چھوڑ کے آیا؟ عرض کی سونا اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت۔ سنیے گا اللہ اور اس کا، یار بولو تو صحیح، اللہ اور اس کا، نہیں بولو تو صحیح، اللہ اور اس کا چھوڑ کے آیا ہوں، رسول تو سامنے بیٹھا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، نہیں سمجھے، نہیں سمجھے آپ اسی، اگر سمجھ جاتے تو عقیدہ آپ کا اور پختہ ہو جاتا نا۔ عقیدے آج کل آپ کے کمزور ہیں اس وجہ سے کہ آپ تو بات کو سمجھتے نہیں ہیں، آپ بات کو سمجھتے نہیں ہیں، یہاں سے سنتے ہیں، یہاں سے نکال دیتے ہیں، لوگ عقیدہ بیان کرنے والے کم رہ گئے، شعر و شاعری پڑھنے والے لوگ زیادہ آ گئے، لیکن لوگ کاروبار کرنے والے لوگ آ گئے۔ میں لعنت ڈالتا ہوں ایسے خطیب پر جو اپنے دین کو بیچتا ہے، اپنی شان کو بیچتا ہے، قرآن کو بیچتا ہے۔ مجھے اس خطیب کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو تقریر کا مل لگائے لیکن لوگوں کو عقیدہ نہ بتائے، مجھے آپ کے پیسے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں مر جاؤں گا لیکن عقیدہ نہیں چھوڑوں گا۔ عقیدہ ابو بکر کیا ہے؟ اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہو۔ ابو بکر کا عقیدہ کیا ہے؟ رسول وہاں ہے جہاں خدا ہے، جہاں خدا ہے وہاں رسول ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ تو جو ہے ذرا سبحان اللہ، یار بولو تو صحیح، پتہ یہ چلا کہ ابو بکر کا بھی عقیدہ یہ ہے کہ حضور حاضر اور ناظر ہے۔ یار بولو تو صحیح سبحان اللہ، عقیدہ کیا؟ حضور حاضر اور یار بولو تو صحیح، حضور حاضر اور مجھے تاریخ کی کوئی کتاب دکھاؤ جس کے اندر یہ لکھا ہو کہ نبی نے فرمایا ہو ابو بکر کیا کر رہا ہے، خدا تو ہر جگہ پہ موجود ہے، میں تو تیری آنکھوں کے سامنے ہوں۔ وہ ابو بکر تیرے عقیدے کو کیا ہو گیا، تیری سوچ کو کیا ہو گیا، تیری فکر کو کیا ہو گیا، تیرے ذہن کو کیا ہو گیا، تیرے دماغ کو کیا ہو گیا، تیرے عقیدے کو کیا ہو گیا؟ میں تو تیرے سامنے بیٹھا ہوں، تو شکلام کر رہا ہوں، تو گھر گیا مال لے کر آیا، میرے سامنے رکھ دیا، اب میں نے تم سے سوال کیا کہ بتا گھر کیا چھوڑ کے آیا، تم نے کہا کہ خدا اور اس کا رسول چھوڑ گیا، میں تو تیرے سامنے بیٹھا ہوں، گھر پہ نہیں۔ عقیدہ کیا ہے ابو بکر کا؟ کہ جہاں خدا رہتا ہے وہاں مصطفیٰ رہتا ہے۔ جدا ایمان ہے کہ میں اگلی گل کروں تو پھر بولو ذرا سبحان اللہ۔ ایمان کی چوتھی شرط کون سی شرط؟
یار بولو تو صحیح. الذین یؤمنون بما انزل الیک. یہ ایمان کی حضرت چوتھی شرط ہے. بما انزل الیک. سارے بولو بما انزل. بما انزل. بما انزل. قرآن پڑھے کرو نہ کرے کرو. قرآن پڑھنا آ جائے قرآن یاد کی نہ کرو. بما انزل الیک. جو حبیب اعلان کرو ایمان والا ہوئے جو میں نے تم پر نازل کیا اس پر ایمان رکھے. اس پر ایمان رکھے. ایمان کی پانچویں شرط وما انزل من قبلک. وما انزل من قبلک. ایمان کی پانچویں شرط کیا ہے؟ جو تم سے پہلے میں نے نازل کیا. کس پر؟ انبیاء پر. حضرت ابراہیم پر, حضرت داؤد پر, حضرت موسیٰ پر, حضرت عیسیٰ پر. جو میں نے آسمانی کتابیں نازل فرمائی, صحائف نازل فرمائے, ان پر ایمان رکھے, ان کو مانے. ایمان کی پانچویں شرط یہ ہے کہ جو تم سے پہلے میں نے نازل کیا اس پر ایمان رکھے. وبالآخرۃ ہم یوقنون. اور آخرت پر ایمان بھی رکھے, یقین بھی رکھے. یہ ایمان کی 6 شرطیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. کتنی شرطیں؟ بولو ذرا کتنی شرطیں؟ سارے بولو ذرا کتنی شرطیں؟ قاری صاحب ذرا آپ کا مجمع اس طرف سے آواز آ رہی ہے, اس طرف سے نہیں آ رہی. دعا فرمائیں کہ اس طرف والے بھی بول بولیں. اللہ کرے میں نے گل سمجھا سکا. ایمان کی کتنی شرطیں ہیں؟ 6 شرطیں بیان کی ہیں. پتہ یہ چلا جو کسی ایک شرط کا بھی انکار کرے اس کا ایمان مکمل نہیں. اس کا ایمان مکمل نہیں. اور آج دوسری تقریر سن کے جب دوسری صبح تو نماز نہ پڑھی تو ایمان مکمل نہیں. ایمان کب مکمل ہوگا؟ جب نماز بھی پڑھو گے, اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرو گے, حضور کے گھر پر ایمان بھی رکھو گے, جو حضور پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھو گے, جو حضور سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھو گے, اور آخر پر بھی یقین رکھو گے. یہ تھی 6 شرطیں. اب آپ جملہ بتا رہا ہوں, اللہ کرے میں تم گل سمجھا سکا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایمان کی 360 خصلتیں ہیں. ایمان کی 360 خصلتیں, نشانیاں. کیا یار بولو تو صحیح. کیا نشانیاں؟ ایمان کی 360 نشانیاں ہیں. ایمان کی 360 نشانیاں. پہلے میں نے ایمان بتایا. ایمان کیا ہے؟ اب آگے ایمان کی نشانیاں آ گئی. ایمان کی نشانیاں آ گئی. ایمان کی نشانیاں. ایمان کی 360 خصلتیں, ایمان کی 360 نشانیاں. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میری امت میں سے اگر کسی میں بھی ایک نشانی پائی گئی, میرے مصطفیٰ کریم آقا نے فرمایا وہ جنت میں ضرور جائے گا, وہ جنت میں ضرور جائے گا, وہ جنت میں ضرور جائے گا. میں نے یہ 3 مرتبہ جملہ بولا. اللہ کرے تھوڑی گل سمجھ آ جائے. صحابہ نے جب یہ منظر دیکھا, اس منظر کو سنا, زبان مصطفیٰ سے الفاظ نکلے اور لب ذوالجلال نے حضور کی زبان سے الفاظ نکلوا لے. حضور اپنی مرضی سے نہیں بولتے, جب بھی بولتے ہیں خدا کی مرضی سے بولتے ہیں. بلا جنتے کو انل ہرا ان ہوا ان ناوا یوہا کل انما انا بشر مثلکم یوہا الیہ انما الہکم الہ واحد. حضور فرماتے ہیں میں اپنی مرضی سے نہیں بولتا, میں جب بھی بولتا ہوں خدا کی مرضی سے بولتا ہوں. توجہ ہے ماشاءاللہ. حضور فرماتے ہیں میں اپنی مرضی سے نہیں بولتا. جو اس حدیث کا انکار کرے, قرآن کے انکار کرنے والے کو ہم اپنے مسلک میں بلکہ اپنے مسلک میں ہم جو قرآن کا انکار کرے ہم اس کو کافر کہتے ہیں. جو حدیث کا انکار کرے اس کو منافق کہتے ہیں. نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال ہوا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ایمان کی 360 شرطیں ہیں, 360 خصلتیں ہیں. یا رسول اللہ آپ نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ آپ کے صحابہ میں کوئی ایسا ہے جس میں ساری کی ساری خصلتیں پائی جاتی ہوں. دلے بندے بولے ہو یا دلے بندے بولے ہو.
تقریر کرا کیونکہ تانوں لگتے لوکاں نے شعر و شاعری دے ایک بات اتھے تے دوسری اتھے ہن تقریر گھٹ ہو رہی ہے اسی ہر روز جا رہے ہیں حافظ صاحب خدا کی قسم ممبر رسول پہ قسم کھا رہا ہوں یہ ابھی پچھلے دنوں ہم پاڑے والی میں پروگرام تھا میرے ساتھ ایک خطیب تھے میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن میں نے احتجاج ضرور کیا ہے 1 گھنٹہ 45 منٹ تقریر ہوئی اس میں 42 اشعار پڑھے گئے تو پیسہ کتنا لیا گیا 30,000 صرف اشعار سنانے کا لیکن میں نے جب ادھر میری باری آئی ان کے بعد میں نے کہا کہ بھائی میں اشعار نہیں پڑھوں گا میں یا قرآن پڑھوں گا یا حدیث مصطفیٰ پڑھوں گا اور مجمع سے لوگ اٹھ کے چلے گئے میں نے کہا اگر میں بھی چشتی ہوا فقیر کی رات ہوا یہ مجمع واپس آئے گا اور واپس آیا اس سے دگنا پتہ نہیں کہاں سے پھر لوگ آ گئے قرآن سنا حدیث مصطفیٰ سنا یہ آج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت پہ حرف آ رہا ہے لوگوں کے منہ کھل رہے ہیں تمہیں پتہ ہے کیا وجہ ہے وجہ صرف یہی ہے کہ تم علماء سے دور ہو گئے اور ہمارے علماء نے بھی چند علماء نے اپنی ذمہ داری نبھانا چھوڑ دی اس وجہ سے حضرت ابو بکر کا بغض آیا ہو رہا ہے نمایاں ہو رہا ہے اگر علماء نے پہلے بیان کیا ہوتا تو آج یہ وقت نہ آتا آج ہمیں یہ وقت نہ دیکھنا پڑتا آپ سوشل میڈیا نہیں دیکھتے میں نوجوانوں سے کہوں گا اگر سوشل میڈیا دیکھتے ہو تو یہ بھی دیکھو کہ ابو بکر کا دشمن کون ہے اور ابو بکر کا دوست کون ہے پہچانو جو ابو بکر کا دوست ہے جو حضرت عمر کا دوست ہے جو حضرت عثمان کا دوست ہے جو مولا علی کا دوست ہے اس علماء کو سنو جس کے دل میں بغض ابو بکر ہو لعنت اس پہ بے شمار جس کے دل میں بغض عمر ہو لعنت اس پہ بے شمار جس کے دل میں بغض عثمان ہو لعنت اس پہ بے شمار جس کے دل میں بغض حیدر ہو لعنت اس پہ بے شمار جس کے دل میں بغض حسن ہو اس پہ بھی لعنت بے شمار جس کے دل میں بغض حسین ہو اس کے اوپر بھی لعنت بے شمار جس کے دل میں 5 اور 12 کی بغض ہو اس پہ لعنت بے شمار ہے ہم اس بندے کو سلام کریں گے جو 4 کا بھی نوکر ہوگا 5 کا بھی نوکر ہوگا اب ایمان کی کتنی فضلتیں 300 یا بولو تو صحیح 360 فضلتیں ایمان کی نشانیاں یا رسول اللہ کوئی ایسا ہے سوال کا انداز قبلہ کاری صاحب کوئی ایسا ہے میرے نبی کی نگاہ پڑی عمر موجود حضرت عثمان بھی موجود حضرت مولا علی بھی حضرت طلحہ بھی حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی بولو موجود اور حضور کے صحابہ بھی عبداللہ ابن عباس بھی موجود نبی کے یار بھی نبی کے غلام بھی نبی کے عاشق بھی سارے موجود لیکن اس وقت ابو بکر موجود نہیں میں نے بہت بڑی بات کر دی میں نے بہت بڑی بات کر دیا میری بات کو نہیں سمجھے اگر سمجھ جاتے تو تڑپ جاتے میرے نبی سے سوال ہوا میرے نبی نے اسی وقت جواب نہیں دیا میرے نبی کی نبوت کی آنکھ کی سب کو دیکھا میرے نبی کو ابو بکر نظر نہیں آیا فرمایا وہ میرا یار ابو بکر ہے زبان مصطفیٰ سے لفظ نکل رہے تھے ادھر سے ابو بکر آ رہا تھا نبی علیہ السلام نے وہاں عمر پاک کا نام نہیں لیا وہاں عثمان پاک کا نام نہیں لیا وہاں علی پاک کا نام نہیں لیا وہاں اپنی بیٹی میں سے کسی بیٹی کا نام نہیں لیا وہاں اپنی ازواج میں سے کسی زوجہ کا نام نہیں لیا وہاں عشرہ مبشرہ کے جو دوسرے صحابہ ہیں ان میں سے کسی صحابی رسول کا نام نہیں لیا وہاں 1,00,000 پہ 24,000 صحابہ جو تھے کسی صحابی رسول کا مصطفیٰ نے نام نہیں لیا فرمایا وہ میرا ابو بکر ہے یار بولو تو صحیح وہ میرا ابو بکر ہے ابو بکر کون ہے توجہ ہے ذرا توجہ ہے آخری
اختتام کی طرف جا رہا اللہ کرے میں تم گھر سمجھا سکتا اور میری گھر تھوڑی سمجھ سے آ جائے. آسمان پہ ستارے چمک رہے ہیں، دمک رہے ہیں. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ